بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان بحیثیت انسان کے انتہائی محترم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور فرمایا خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور دوسری جگہ فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، ساری دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ الدنیا خلقت لکم، لہذا یہ انسان ہر اعتبار سے انتہائی قابل احترام ہوگا۔ اس کی جان، مال، عزت، آبرو قابل حفاظت اور لائق احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت ہی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ عام انسان بھی قابل احترام ہے اور پھر وہ مسلمان بھی ہو تو اس کا احترام اور بڑھ جاتا ہے۔ تو مومن کو قتل کرنے والے کے بارے میں فرمایا ایک تو جہنم میں جائے گا، فجزاؤہ جہنم، دوسری سزا خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ ہو اور ناراضگی ہوگی اس پر، اور نمبر 4 ولعنہ، اس پر لعنت اور پھٹکار بھی ہوگی، اور نمبر 5 وأعد لہ عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہوا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے۔ انسان کے قتل کا خوفناک انجام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنا بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کبائر کو بیان فرمایا، بڑے گناہ، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور ان کبائر میں ایک گناہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بھی ہے۔ مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی معاہد کوئی ویزا لے کر غیر مسلم بھی ہمارے ملک میں آ جائے اور ہمارے ملک کی قوانین کا احترام کرے تو اس کی بھی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی تعداد میدان عرفات میں موجود ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی موجودگی میں آپ نے خطبے میں جو ایک اہم بات ارشاد فرمائی وہ تھی ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ یہ شہر قابل احترام ہے، جیسا کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما اطیبک، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، و اطیب ریحک، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، ما اعظمک و اعظم حرمتک، تو کتنا
اونچا مقام والا ہے، کتنے اونچے مقام والا ہے اور عظمت والا ہے، تیری حرمت کس قدر ہے۔ مگر والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ و دمہ، فرمایا کہ ایک مومن کی حرمت تیرے کعبہ سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ کعبہ کو تو فرشتوں نے بنایا ہے اور ایک انسان کو میرے رب نے خود بنایا ہے۔ ایک کعبہ تو بہت زیادہ قابل احترام ہے، مگر تجھ سے زیادہ قابل احترام ایک انسان اور مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن، اگر آسمان اور زمین کے رہنے والے سب کسی ایک مسلمان کے خون میں شریک ہو جائیں لکبہم اللہ عز وجل فی النار، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندے منہ پھینک دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب قصاص کا ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اول ما یحاسب علیہ العبد الصلاۃ واول ما یقضى بین الناس فی الدماء۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ الا من مات مشرکا او مؤمن قتل مؤمنا، ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے مگر جو شخص اس حال میں مرا کہ مشرک تھا، شرک کرتا تھا، اور یا کسی مومن کو قتل کر کے مرا، ان کے گناہوں کی معافی کی کوئی شکل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نسائی شریف میں ہے، عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین تھے، فرماتے ہیں ایک سائل نے ان سے پوچھا حضرت قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ سائل نے 2-3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے دن مقتول اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس کے ایک ہاتھ میں اپنا سر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریباں ہوگا، مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ مقتول اسی حال میں چلتے چلتے عرش الہی تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائیں گے تعست ویذهب به الى النار، تو تباہ ہو گیا اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، بیٹوں کو فقر و فاقہ کی وجہ سے، بیٹیوں کو عار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو فقر و فاقہ کے خوف سے، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں تمہیں بھی ہم روزی دیں گے۔ اور اسی وجہ سے خودکشی کرنے کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس نے اپنے آپ کو خود سے مار دیا اور خودکشی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی، آپ نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کتنا عظیم ہے، اس کا قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ صرف ایک شکل حدیث میں ہے جو انسان مرتد ہو گیا تو اس کے قتل کی گنجائش ہے ردتن، یا شادی شدہ ہے اور اس کے بعد بھی اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس کو وہ حداً قتل کیا جائے گا، یا یہ کہ کسی نے کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، ورنہ عام انسان کو بغیر کسی وجہ کے اور شرعی عذر کے وہ بھی حکومت وقت ایک ضابطے کے تحت قتل کرے گی، مگر آج بدقسمتی سے گاجر اور مولی کی طرح انسان کو جگہ جگہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ چند ٹکے کے وہ قاتل ادھار پہ کرائے پہ لوگ مل رہے ہیں اور وہ چند ٹکوں کی خاطر ایک انسان کی جان لے دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، اللہ ہمارے سوشل میڈیا کی باتوں کو غلط ثابت کرے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا
ایک ڈاکٹر جس کو ہم اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آج الحمدللہ کورونا کے مریضوں کی خدمت کر رہا ہے، اللہ پوری امت کی طرف سے ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر یہ خبریں سن کر دل ہل جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر مسیحا ہو کر وہ ایسے انجیکشن لگائے کہ کسی بندے کو جان سے ہی محروم کر دے اور اس کو جو ہے وہ قتل کر دے۔ الیاذ باللہ، یہ ممکن نہیں۔ میں اس کے باوجود بھی عرض کروں گا کہ اگر کسی درجے میں بھی ہم کہیں کسی بھی انسان کے جو ہے وہ قتل ہوتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو ہمارا دل غمزدہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی جان بچانے کے لیے انتھک کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موجودہ وبا میں بھی احتیاطی تدابیر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کہیں یہ خودکشی میں نہ آ جائے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو پرہیز بتایا گیا ہے، احتیاطی تدابیر بتلائی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو خطرہ ہے کہیں اس بد احتیاطی اور بد پرہیزی کی وجہ سے یہ خودکشی کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے بزرگوں کی جان کی حفاظت کریں اور امت مسلمہ کے حال پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ایک انسان کی جان کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔